بچوں، جلدی سے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بہت ہی خوبصورت جنگل میں تمام جانور ہنسی خوشی رہتے تھے۔ ایک دن سبھی جانور آپس میں مزے سے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک زور سے دھاڑنے کی آواز سنائی دی۔ ارے یہ تو شیر کی آواز ہے۔ جنگل کے تمام جانور بہت ڈر گئے تھے۔ سارے چھوٹے جانور چھپ گئے اور بڑے جانوروں نے بھاگنا شروع کر دیا۔ شیر زور سے دھاڑا۔ رک جاؤ سب! تمام جانور ڈر کے مارے رک گئے۔ میں اس جنگل کا بادشاہ ہوں۔ میں کھانے کے لیے ہر دن یہاں شکار کر سکتا ہوں، مگر کیونکہ میں بادشاہ ہوں تو روز تم میں سے ایک جانور خود میری غار کے پاس آئے گا اور میں اسے کھاؤں گا۔ مجھے روز میرا کھانا مل جانا چاہیے، ورنہ مجبوراً مجھے تمہارا شکار کرنا پڑے گا۔ آج میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، مگر کل مجھے میرا کھانا مل جانا چاہیے، اور ہاں، میرا کھانا تھوڑا بڑا ہونا چاہیے۔ اب میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ تمام جانور بہت ڈر گئے تھے۔ وہ سب ایک جگہ اکٹھے ہوئے یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اس مسئلے کا حل کیسے نکالا جائے۔ ہم یہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ ارے تمام جنگلوں میں بہت سارے خونخوار جانور رہتے ہیں، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ اتنے میں خرگوش بولا، شیر کے پاس میں جاؤں گا۔ تمام جانوروں نے اسے بولا، مگر تم تو بہت چھوٹے ہو اور شیر کو تو بڑا جانور چاہیے۔ خرگوش بولا، تم سب بے فکر ہو جاؤ دوستو، میں ویسے بھی اکیلا ہوں۔ اگلے دن خرگوش شیر کے پاس جانے کے لیے نکلا اور بولا، خود کو تو جنگل کا بادشاہ کہتا ہے۔ اب دیکھو بادشاہ سلامت، میں اب آپ کو کیسا مزہ چکھاتا ہوں۔ بادشاہ سلامت، مجھے معاف کر دیجیے، مجھے دیر ہو گئی۔ شیر غصے میں دھاڑنے لگا۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے، کہاں رہ گئے تھے تم؟ میں معافی چاہتا ہوں بادشاہ سلامت، میں وقت پر پہنچ جاتا، مگر راستے میں مجھے دوسرا شیر مل گیا تھا، اس کی وجہ سے مجھے دیر ہو گئی۔ دوسرا شیر؟ مجھے اس کے بارے میں بتاؤ۔ وہ مجھے کھانا چاہتا تھا، مگر میں نے اسے آپ کے بارے میں بتایا تو وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ سچا بادشاہ اپنا شکار خود کرتا ہے، وہ ایک کمزور شیر ہے۔ اس کی اتنی ہمت کہ وہ میرا مذاق اڑائے گا؟ مجھے اس سے ملنا ہے۔ حضور، وہ بھی آپ سے ملنا چاہتا ہے، کیونکہ اس کا کہنا ہے کہ اس جنگل کا بادشاہ اب وہ ہی ہے۔ کیا اس کی اتنی ہمت؟ مجھے فوراً اس کے پاس لے چلو۔ وہ کافی طاقتور ہے اور ایک قلعے میں رہتا ہے۔ مجھے لے چلو، میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ عقل مند خرگوش بیوقوف شیر کو جنگل کے دوسری طرف لے گیا، جہاں جنگل کے بیچ میں ایک کنواں تھا۔ حضور، وہ دوسرا شیر اسی قلعے کے اندر رہتا ہے۔ شیر کنویں کے اوپر چڑھ گیا اور اندر جھانکا۔ اس نے دیکھا کہ دوسرا شیر اسے گھور رہا ہے۔ بیوقوف شیر کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ اس کا ہی عکس ہے۔ وہ زور سے دھاڑا۔ آواز اتنی تیز تھی کہ گونجنے لگی۔ تم نے صحیح کہا، یہ شیر بہت طاقتور ہے، اس کی آواز بہت تیز ہے، مگر میں اسے ابھی ختم کر دوں گا۔ یہ بول کر شیر نے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور پانی میں ڈوب گیا۔
اور مر گیا۔ شیر کے مرتے ہی تمام جانور جو چھپ کر یہ سب دیکھ رہے تھے وہ باہر آ گئے اور خوشیاں منانے لگے۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند ہونا بھی ضروری ہے، مگر عقل مند ہو تو بڑے سے بڑے طاقتور کو